وہ یاد اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام یا 10 احکامات. اس میں سے کون سا حکم ہم سیکھ گئے؟ صبر. ویسے طالب خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لکھا یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن یا 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کہ مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن کو کیا کیا؟ آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. خدا کا مقدس کلام کو پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. ہم کا شکر. یاد رکھیے کہ چوتھے حکم کے لیے جانے کے پیچھے خدا کی جو سوچ، جو خیال یا جو اصول ہے وہ ہے آرام. خدا نے ہمارے بدن کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ اگر ہم مسلسل لگاتار 7 دن کام کریں تو اس کے بعد ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں. اور ہم نے پیدائش کی کتاب دوسرے باب میں سے یہ سیکھا کہ خداوند نے 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا. خداوند کو آرام کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس نے ایک اصول بنی ہوئے انسان کے لیے اس نے ٹھہرایا کہ وہ 7 دن میں سے ایک دن آرام کرے تاکہ وہ کیا ہو سکے؟ تازہ دم ہو سکے. سب نے خروج کی کتاب میں سے اپنی رہنمائی کے لیے چند ایک ہمارا جات ہم نے پڑھے تھے کہ خداوند نے جب 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 7ویں دن آرام کر کے وہ کیا ہوا؟ تازہ دم ہوا، ریفریش ہوا. تو انسان کے لیے بھی یہ اصول ٹھہرایا کہ انسان 6 دن میں کام کرے اور ایک دن جو ہے وہ کیا کرے؟ آرام کرے. اگر وہ آرام نہیں کرتا تو یاد رکھیے کہ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خدمت میں ہیں. ہمارے مسیحی خادم دین سبت کے دن کو یا سبت کے دن کے پیچھے جو خیال ہے، جو سوچ ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ لگاتار خدمت میں جو وہ لگے ہوئے ہیں اور کئی مرتبہ اور زیادہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمت سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اس روٹین سے. تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ انہیں ایک دن اپنی خدمت میں سے نکالنا چاہیے جس میں وہ آرام کر سکیں. سو یاد رکھیے کہ سب سے پہلی چیز کی یہ ایک حکم ہے. 10 احکامات میں سے یہ ایک حکم ہے. دوسری چیز کہ یہ گواہی ہے. ویسے پہلے خروج کی کتاب اس کا 31واں باب، اس کے تعلق سے ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں. ہم حوالہ جات سے پڑھیں گے. خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 14ویں آیت. بس تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کاج کیا جائے لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے کیا ہے؟ مقدس ہے. جو کہ سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے بس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا کیا کرے؟ لحاظ کرے. سو بنی اسرائیل قوم کو یہ 10 احکامات دیے گئے اور انہیں یہ تاکید کی گئی، انہیں یہ تلقین کی گئی
کہ بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی جان کر اس کا کیا کرے، لحاظ کریں. خدا فرماتا ہے کہ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے کیا ہوا جی، تازہ ہوا. سو یہ ایک نشان ہے، یہ ایک گواہی ہے یا گواہ ہے خداوند اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان. یاد رکھیں کہ خدا سبت کے دن کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہے. اس کو ماننا یا نہ ماننا انسان پر ہے، لیکن یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی سبت کے دن کو نہیں مانتا تھا تو اسے یہ حکم تھا کہ جان سے مار ڈالا. خداوند اس کے تعلق سے جو ہے وہ سنجیدہ ہے. میرے ساتھ کالی گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب. ایک شخص سبت کے دن جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں رہتی تھی وہ کچھ کر رہا تھا. گنتی کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. 32 سے 36. خروج 15واں باب اس کی 32ویں آیت سے 36ویں آیت تک. اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے. انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے. تو یاد رکھیے کہ خداوند سبت کے دن کے تعلق سے سنجیدہ ہے. اگر کوئی شخص سبت کے دن کام کرتا ہے اسے ضرور، لفظ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے. ساری جماعت اللہ کے باہر اسے سنسار کرے. چنانچہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکر اللہ کے باہر لے جا کر کیا کیا، سنسار کیا اور وہ مر گیا. تو خداوند اس کے تعلق سے سنجیدہ ہے. اور دوسرے اعتبار سے جب ہم 6 دن کام کرتے ہیں اور پھر 7ویں دن ہم پھر کام کرتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر یا اپنے آپ کو مار کر دیتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے بھی مار کر دیتے ہیں. یہ شخص 7ویں دن بھی، سبت کے دن بھی کیا کر رہا ہے، لکڑی چن رہا ہے. حالانکہ خداوند نے 6ٹھے دن میں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دگنا دوں گا. تو اس کا ایمان نہیں تھا کہ 7ویں دن بھی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. سو دوسرے اعتبار سے جب ہم 7ویں دن بھی کام کرتے ہیں، 6 دن کے علاوہ ہم 7ویں دن بھی کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم جسمانی طور پر روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑھوتی ہوگی، ترقی ہوگی، ہم تعمیر ہوں گے، ہم روحانی طور پہ، جسمانی طور پر یا فائنینشلی جو ہے ہم بڑھیں گے. لیکن ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو 7ویں دن بھی کام کر کے مار رہے ہوتے ہیں. میں نے یہاں پر پہلے بتایا جس شخص کی 6 دن میں مزدوری کر کے پوری نہیں پڑتی وہ 7ویں دن بھی پوری کر کے پوری نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا اعتبار خداوند پر نہیں. یاد رکھیے کہ یہ معاملہ سبت کے دن کو ماننا یہ خداوند اس کے تعلق سے سنجیدہ ہے. ہم نے سیکھا تھا کہ بنی اسرائیل قوم اس کو مانتی ہے، اور مسیحی لوگ جو 10 میں سے 9 حکمات کو مانتے ہیں لیکن جب اس کے تعلق سے بات آتی ہے تو وہ ڈاما ڈال کرتے ہیں کہ اس کے تعلق سے اب ہم کیا کریں. نیا دعویٰ میں جب ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم وہاں پر آئیں گے. یاد رکھیے کہ خداوند سبت کے دن کے تعلق سے سنجیدہ ہے. اور پھر بنی اسرائیل قوم جس ملک کے اندر، جس سرزمین کے اندر رہتی تھی، خداوند اس کے تعلق سے بھی بڑا سنجیدہ ہے کہ 6 سال تک جو ہے وہ اس میں کھیتی باڑی کی جائے.
لیکن 7ویں دن یا 7ویں سال اس زمین کو چھوڑ دیا جائے کہ بنی اسرائیل قوم کئی سالوں تک اس میں کھیتی باڑی کرتی رہی، لیکن انہوں نے زمین کو آرام نہیں دیا. انہوں نے زمین کو آرام نہیں دیا. خدا کو کچھ کرنا پڑا. میرے ساتھ ایک خالے تواریخ کی دوسری کتاب، دوسرا تواریخ اور اس کا 36واں باب، دوسرا تواریخ اس کا 36واں باب اور اس کی 21ویں آیت. ہم یہ سیکھ لیں کہ سبت کا دن، سبت کے جو سال تھے، انسان کے لیے سبت، پھر زمین کے لیے سبت، اس کے تعلق سے خداوند سنجیدہ ہے. اگر انسان سے نہیں مانتا تو خداوند نے یہ حکم کیا تھا کہ اسے مار ڈالا جائے، اس کو اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. اسی طرح خداوند نے اصول ٹرایا زمین کے لیے، اور یرمیہ نبی نے اس کے تعلق سے کلام کیا. 21ویں آیت میں لکھا تھا کہ خداوند کا وہ کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا کیا ہو پورا کہ ملک اپنے کس کا کیا پائے کہ ملک اپنے سبتوں کا آرام پالے، کیونکہ جب تک وہ سنسان پڑا رہا تب تک، یعنی 70 برسوں، یہ 70 برس تک اسے سبت کا کیا ملے؟ آرام ملے. بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ کھیتی باڑی کرتی رہی. انہوں نے زمین کو بھی آرام نہ دیا، اور خداوند نے یرمیہ کی معرفت کلام کیا. آئے ویسے نکالے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 25واں باب. یرمیہ نبی کا صحیفہ، یہ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے. بلکہ میں ان میں سے خوشی و شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری سرزمین ویران اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی. اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم ہے، ملک اسرائیل کی جو سرزمین تھی اس میں وہ کھیتی باڑی کرتے رہے. انہوں نے زمین کو سبت کا آرام نہیں دیا. جب سبت کا آرام نہ دیا، ان کاموں کے سبب سے خداوند نے، کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ سبت کا آرام پائے، خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں بھیج دیا، بابل میں، جو موجودہ عراق ہے. 29ویں باب پہ آتے ہیں اسی کتاب کے. اسرائیل قوم سیری میں رہی 70 سال تک، اور یاد رکھیے کہ اس کے اثار آج بھی اس کردستان کے اندر اور بغداد کی طرف ابھی بھی اس کے اثار موجود ہیں. آج بھی بنی اسرائیل قوم کے جو سیناگوگ تھے، جو عبادت خانہ تھے، وہ اس کردستان کے اندر بھی اور پھر بغداد کی سائڈ وہاں پر اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں، جب وہ 70 سال یہاں پر رہ کر گئے تھے. 29ویں باب کے آتے ہیں. 29ویں باب کی 10ویں آیت سے لکھا ہے کہ خداوند جو فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا. اس کے پیچھے سبب یا وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل قوم نے اپنی سرزمین کو، اپنی زمین کو سبت کا جو آرام تھا وہ نہیں دیا. تو خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو اس وجہ سے کہ ملک
اسرائیل کی جو سرزمین ہے، جو زمین ہے جس میں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ کیا پائے؟ آرام پائے۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ 70 سال کی بات کروں گا جب 70 سال پورے ہو چکیں گے، کیونکہ خداوند جو فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، بلکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم خداوند کے حکموں کو پورا نہ کر رہے ہوں اور پھر ہم دعا بھی کر رہے ہوں، ہم اس کا نام بھی لے رہے ہوں، تو یاد رکھیے حاصل کچھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل قوم اپنے ملک اسرائیل کے اندر اس کا نام بھی لے رہی تھی، دعا بھی کر رہی تھی، لیکن جو چوتھا حکم تھا اسے پورا نہیں کر رہے تھے۔ زمین کو بھی سبت کا آرام نہیں دے رہے تھے، خود ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو خداوند نے کیا کیا؟ بابل بھیج دیا۔ اور آگے جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، خداوند کہتے ہیں کہ میرے یہ خیالات نہیں تھے کہ میں تمہیں وہاں پر بھیجوں۔ سو انہوں نے جو کچھ کیا اس کا جب خداوند نے انصاف کیا تو اس انصاف کو استعمال کرتے ہوئے یہ اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ ان کو ملک بابل کے اندر، شاہ بابل کی اسیری کے اندر بھیجا جائے تاکہ بنی اسرائیل قوم کی سرزمین کا پائے، سبت کا آرام پائے۔ یہاں پر لکھا ہے تب تم میرا نام لو گے جب 70 برس پوری ہو چکے ہیں، تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو کیا کروں گا جی؟ مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیری کو کیا کروں گا؟ معقوف کروں گا، اور تم کو ان سب قوموں میں سے اور سب جگہوں میں سے جن میں میں نے تم کو ہاک دیا جمع کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ تو بنی اسرائیل کا جو سرزمین تھی وہاں سے یہ اسیر ہو کر گئے، پر خداوند نے کہا کہ میں تمہیں بابل میں سے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس چوکھے کبھی نہ کرنا۔ جب ہم لگاتار کام کرتے رہتے ہیں، لگاتار کام کرتے رہتے ہیں، اس حکم کے پیچھے اصول ہے کہ جب ہم لگاتار کام کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے ہم بڑھوتی نہیں پا سکتے، ہم سرفرازی یا بلندی نہیں پا سکتے۔ ایک طرف ہم اس کا حکم جو ہے توڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری ضروری نہیں جاتی، ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم چوتھے حکم کے اصول کے مطابق، اس کے پیچھے اصول ہے، کیا ہم سبت کا آرام کرتے ہیں، کیا ہم اپنی جان کو تازہ دم کرتے ہیں، یا پھر مسلسل لگاتار محنت کرتے چلے جاتے ہیں، چاہے جسمانی خوراک کے لیے یا روحانی خوراک کے لیے یا خدمت۔ یاد رکھیے اس اصول کو اپنائیں۔ آپ کے پاس ایک دن ہونا چاہیے جس میں آپ تازہ دم، جس میں آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کی پرستش کریں۔ بنی اسرائیل قوم کے سبت کے دن یہی کیا کرتے ہیں۔ سوائے ہم آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے کہ سبت کا دن خداوند کی طرف سے ایک برکت، اٹس اے بلیسنگ۔ ہم پڑھ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا جو مضمون ہے، جو عنوان ہے، اس کے اندر ہمارا جو نقطہ ہے کہ اٹس اے بلیسنگ، یہ برکت ہے۔ تو پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی ہم تیسری آیت کے اندر آتے ہیں۔ کیا خدا نے ساتویں دن کو برکت دی، اور خدا نے ساتویں دن کو کیا دی؟ برکت دی، اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ سو خدا نے ساتویں دن کو برکت دی۔
یہ خداوند کی طرف سے برکت ہے۔ سبت کے دن کو آرام کرنا، سبت کا آرام کرنا، یہ خداوند کی طرف سے کہنے سے برکت ہے۔ برکت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس دن تازہ دم ہوتے ہیں۔ آئے نیا نامہ میں سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ نیا نامہ میں یسوع مسیح نے سبت کے دن، یسوع مسیح نے 7 معجزات جو ہے وہ سبت کے دن کیے، اور بنی اسرائیل قوم کے جو مذہبی لیڈران تھے یا مذہبی رہنما تھے، وہ یسوع مسیح کے معجزات سے جو تھے وہ تنگ تھے، وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ سبت کے دن ایسا کیوں کرتا ہے، یہ سبت کے دن ایسا کیوں کرتا ہے۔ لیکن سبت کے کا جو اصول تھا، جو بنیادی وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ صرف جسمانی آرام نہیں تھا، وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ آئے ہم میں سے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلے باب کے اندر ہم 2 یسوع مسیح کے معجزات دیکھتے ہیں۔ سبت کے دن خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس کے اندر، نیا نامہ کے اندر، یسوع مسیح نے 7 معجزات سبت کے دن کیے تھے۔ یاد ہے کہ سب کتنے معجزات یسوع مسیح نے سبت کے دن کیے تھے؟ 7۔ مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت لکھا، پھر وہ کہاں گیا؟ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ بالفور سبت کے دن، کون سے دن جی؟ سبت کے دن۔ میں نے پہلے جو پچھلے 2 جمعے گزرے، اس سے پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ یہودی دستور کے مطابق سبت کا دن کون سا دن؟ ہفتے کا دن۔ سبت کا دن اتوار کا دن نہیں ہے، کتاب مقدس میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ سبت کا دن ہفتے کا دن ہے، اور اتوار کا دن جو ہے ہم مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے اور کلام مقدس کے مطابق، اصولوں کے مطابق اکٹھے وہ ہوا کرتے تھے۔ اور صرف سبت کے دن ہی نہیں، اتوار کے دن بھی، اور پھر ہر دن بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد اور یسوع مسیح پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ پھر سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر کیا کرنے لگا؟ تعلیم دینے لگا۔ اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کے فقیروں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں نفاق روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں اس سے کیا کہا؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یہ صرف ایک بدرو نہیں ہے، لکھا وہ یوں کہہ کر چلایا وہ شخص، کیا یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کہا؟ یہ کافی زیادہ حکومتیں تھی جو یونائٹ ہو کر بول رہی تھی۔ ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہ۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا کہ کیا رہ جی؟ چپ رہ، اور بڑی آواز سے چلا کر یسوع نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح جب خدمت کرتا تھا بدروہوں کو وہ بولنے نہیں دیتا تھا۔ آج لوگ سٹوری سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، جی کہاں سے آئی تھی، کس نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا، کون بھیجنے والا ہے۔ یہ ایسے خادمین نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کے نقش قدم پر وہ نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یسوع نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ بس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے، یہ کیا؟ یہ تو نئی تعلیم ہے،
وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے وہ اس کی مانگتی ہے، اور فی الفور اس کی شہرت دلیل کے اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ یسوع مسیح چپ رہنے کو کہتا تھا۔ یسوع مسیح یاد رکھیے کہ وہ فیمس ہونا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل بڑے بڑے بورڈ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے شو کیے جاتے ہیں، آئیں جی اپنا معجزہ لے کے جائیں۔ ایسے لوگ کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ ایسے لوگ شو کرتے ہیں۔ یسوع مسیح شہرت نہیں چاہتا تھا۔ یسوع مسیح کہتا تھا چپ۔ ہم یہ سب کچھ کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارا روحانی معیار کتنا ہے، روحانی قد کتنا ہے۔ سبت کے دن یسوع مسیح نے ایک بدلو کو نکالا، اور پھر سبت کے دن یسوع مسیح نے پترس رسول کے تعلق سے دیکھتے ہیں 29ویں آیت کے اندر، اور وہ فی الفور، برکت کا یہ پسندیدہ لفظ ہے، فی الفور، امیڈیٹلی، فی الفور، اور وہ فی الفور عبادت خانوں سے نکل کر، سو عبادت خانہ کے اندر وہ کس دن گیا تھا؟ کس دن گیا تھا؟ سبت کے دن۔ سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دے رہا تھا، اور پھر فور سبت کے دن جب وہاں پر گیا، اس نے بدلو کو نکالا، اور لکھا اور وہ پھر فور عبادت خانہ سے نکل کر، وہ سبت ہی کا دن تھا، اور وہ پھر فور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آیا، اور شمعون کی ساس اس میں تھی، تب میں پڑی تھی، وہ بخار میں تھی، اسے بخار تھا، تب میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ آپ دیکھ لیں گے مرکز بار فی الفور، فی الفور، فی الفور، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ کسے دی تھی؟ یسوع۔ اس نے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ کیا کرنے لگی؟ کن کی؟ کس کی؟ مسیح کے شاگردان۔ میرے بھائی کلام مقدس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، صرف یسوع شاگردان۔ کتاب مقدس میں دوبارہ پڑھتے ہیں، اور اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی، اس پر سے پترس کی سانس سے۔ تو یاد رکھیے پترس شادی شدہ تھا، اگر وہ شادی شدہ نہیں تھا تو اس کی سانس کہاں سے آئی؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پترس رسول پہلا پوپ تھا تو پوپ کو بھی شادی کرنی چاہیے، پترس شادی شدہ تھا۔ پترس کی سانس کا جو بخار تھا یسوع مسیح نے اتارا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو پترس یاد رکھیے کہ وہ کوئی پوپ شوپ نہیں تھا، وہ بشپ تھا۔ آج کا جو بشپ ہے اس کو بھی شادی شدہ ہونا چاہیے، یہ بائبل کا اصول ہے، انسانی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن یسوع مسیح نے ایک ناپاک روح کو نکالا، اور پھر سبت کے دن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ پترس کی سانس کا جو بخار تھا اس سے اس کو شفا دی، اور لکھا ہے تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی، وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ کن کی؟ یعقوب صاحب ہے، یوحنا صاحب ہے، شمعون ہے، اور اندریاس ہے، یسوع مسیح ہے۔ تو پترس کی بیوی بھی زندہ تھی، ایک الگ ٹاپک ہے۔ درست آگے بڑھیے مرکز کی انجیل میں اس کے تیسرے باب میں جب ہم آتے ہیں سبت کے دن دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے سبت کے دن کیا کچھ کیا۔ تیسرے باب میں جانے سے پہلے ہم دوسرے باب میں آئیں گے، دوسرے باب کی 23ویں آیت۔ اور یہ ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے، اور فریسیوں نے
اس سے کہا کہ دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے، وہ کیوں کر ابیتر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائی جن کو کھانا کاہنوں کے سوا کسی اور کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ یہ کام داؤد نے کیا کس دن؟ سبت کے دن۔ یسوع مسیح نے انہیں جو ہے وہ یاد کروایا کہ سبت کے دن داؤد نے کیا کیا اور اس وقت کون سا سردار کاہن تھا، اور ان نظر کی روٹیوں کو جا کر داؤد نے اور اس کے ساتھیوں نے جب ان کو ضرورت ہوئی تو انہوں نے کھائی۔ سبت نہیں پوچھا، سبت کی بے حرمتی نہیں ہوئی، اور اس نے ان سے کہا کہ سبت آدمی کے لیے ہے، سبت آدمی کے لیے ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر موبائل انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان، اسی طرح سبت جو ہے وہ آدمی کے لیے ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے آدمی کی اہمیت جو تھی وہ یاد دلائی، اور یہ یاد دلایا کہ سبت کا دن جو ہے وہ آدمی کے لیے خدا نے چڑھایا ہے، نہ کہ آدمی کو سبت کے لیے۔ یہ سبت میں یہ نہیں کرنا، سبت میں یہ نہیں کرنا، اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان ان کے یہودی فقی فریسیوں نے تقریباً کتاب مقدس سے علاوہ 39 ایسے قوانین بنا رکھے تھے، 39 ایسے قوانین بنا رکھے تھے جن کے تعلق سے وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل قوم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نئے احکامات کے اندر انہی اصولوں کے تحت جو ہے وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں اس سبت کا حکم توڑتا ہے۔ سو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن شاگرد جو تھے وہ کھیتوں میں جا کر کیا کرتے تھے، بالیاں توڑنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے وہ مسلنے لگے۔ جب تیسرے باب کے اندر آتے ہیں، میں سب نکالے تیسرا باب مرکز کی انجیل، لکھا ہے اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر کیا لگائے؟ الزام لگائے۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا۔ کہاں کھڑا ہو جی؟ بیچ میں، تاکہ چاروں طرف کے لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ ایک شخص کا ہاتھ جو ہے سوکھا ہوا، وہ کام نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا اس عبادت خانہ کے سردار سے کہ مجھے یہ بتا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ جان بچانا یا قتل کرنا؟ یسوع مسیح نے سوال ان کے آگے رکھا، کیونکہ یسوع مسیح ان کی سوچوں سے، ان کے خیالات سے واقف تھا کہ میں سبت کے دن یہ کام کروں گا اور یہ کوئی نہ کوئی عذر یا اعتراض جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ تو یسوع مسیح نے ان سے پہلے کہا، اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا بیچ میں کہا کہ کھڑا ہو، اس سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ ان سے کہا۔ آگے چلتے ہیں، چپ رہ گیا۔ شاید کا چوتھی آیت کا آخری حصہ، وہ چپ رہ گئے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو جواب دے کہ نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، قتل کرنا یا جان بچانا؟ لکھا ہے وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر پیار سے نظر کی۔ غصہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ آ رہا ہے، نہیں، بائبل کہتے ہیں کہ غصہ کرو لیکن کیا نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ تو صحیح غصہ کرنا، یہ یاد رکھیے کہ ہمارے خدا کی ذات کا بھی خاصہ ہے۔
یہ یسوع مسیح کی بھی ذات کے اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کو غصہ بھی آتا ہے۔ صحیح غصہ کرنا کلام کے مطابق ہے، کسی کی درستگی کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کسی کو تربیت کرنے کے لیے اس پر غصہ کرنا، صحیح غصہ کرنا یہ کلام کے مطابق ہے۔ لیکن اتنا غصہ کر کے کہ آپ گناہ کر بیٹھے، اس سے بائبل منع کرتی ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہیں اس نے ان کی پیار دلی کے سبب سے، سخت دلی، ہاں؟ سخت دلی، سخت دلی کے سبب سے، اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر، یاد رکھیے کہ جب انسان سخت دل ہو جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح غمگین ہوتا ہے۔ سخت دل جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کلام کو پورا نہیں کرتے، کلام جو کچھ کہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمارا وہ جو باپ دادا سے چلا آتا تھا ہم اسی کو مانیں گے، ہم کلام کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے دل کو سخت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس عبادت خانہ کے جو لوگ تھے، اس عبادت خانے کا جو سردار تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ کیا ہو گیا، درست ہو گیا۔ سبت کا دن ہے، یسوع مسیح شخص کو کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یسوع مسیح اس شخص کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، یسوع مسیح شخص کی کیا کر رہا ہے، جان بچا رہا ہے۔ اب اس کا جب جسمانی ہاتھ بڑھ گیا ہے تو یاد رکھیے کہ خدا کو دینے کے لیے اس کا روحانی ہاتھ بھی بڑھ گیا۔ ہلیلویا، کئی مرتبہ ہمارا روحانی اعتبار سے ہمارا ہاتھ سکڑا ہوا ہے، خدا کو دینے کے لیے، خدا کے خادمین کو دینے کے لیے ہمارا ہاتھ نہیں کھلتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر ہمارا ہاتھ سکڑا ہوا ہے۔ یہاں پر کیا ہوا، اس آدمی نے آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح کیا کرے جی، ہلاک کرے۔ سو یسوع مسیح نے یہ تیسرا موضوع یسوع مسیح نے سبت کے دن کیا۔ سبت کے دن اس نے ناپاک روح کو نکالا، سبت کے دن اس نے پترس کی ساس کو کا جو بخار تھا اس سے شفا دی، اور پھر سبت کے دن ہی یسوع مسیح نے کیا کیا، ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ کو کیا کر دیا، درست کر دیا۔ سوائے آگے بڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کلام کو کلوز کریں گے۔ سب سے پہلے لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 10 ایسے دیکھیں گے۔ سب کو مل گیا جی؟ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدلو کے باعث کمزوری تھی اور وہ کبڑی ہو گئی تھی، اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی، کوشش کرتی تھی لیکن سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا کہ عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس عبادت خانہ کے سردار نے کبھی اس کو اپنے پاس نہیں بلایا، وہ کبڑی تھی اور اس کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف تھی، اور 18 برس سے کسی بدلو کے باعث وہ کمزور تھی اور کبڑی ہو گئی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ مرتبہ کچھ بیماریاں بدلوگوں کے باعث بھی ہوتی ہیں، میڈیکلی بھی ہوتی ہیں، کہ مرتبہ میڈیکلی جب آپ کو شفا نہ مل رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو اور پھر بھی شفا نہ مل رہی ہو، تو اس کے پیچھے بدلو ہے۔ اب یہ کبڑی ہے، بدلو کے باعث کمزور تھی۔ یاد رکھیے کہ بدلو کے باعث کمزوری ہوتی ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، اور روحانی اعتبار سے ویسے ہی اس کے قبضے میں ہے۔ یسوع نے اسے دیکھ کر کیا کیا، پاس بلایا اور اسے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس نے اس پر کیا رکھے، ہاتھ رکھے، اس
उसी दम वो क्या होगी, सीधी होगी। सीधी होगी। तो यीशु के हाथ रखने से याद रखिए कि इंसान का उबड़ापन, उसका टेढ़ापन, उसका कजपन जो है वो दूर हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। ये औरत जिस्मानी तौर पर कुबड़ी है, लेकिन इस इबादत खाने का सरदार जो था वो ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर कुबड़ेपन का शिकार था। आगे बढ़ते हैं, उसकी शख्सियत हम पर ज़ाहिर लिखा है, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार जो क्या है, इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, इसलिए कि यीशु ने इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। उसे दिल की फिक्र है, उसे खुदावंद के दिल की फिक्र नहीं है। खुदावंद को उस औरत की फिक्र है जिसको इब्लीस ने 18 वर्ष से बांध रखा है, इस शख्स को दिल की फिक्र है। 6 दिन है, उन्हीं में आकर शिफा पहुंची। सबत के दिन नहीं। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा। यीशु मसीह से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा। याद रखिए, जिन लोगों का त्रास होता है वो उस शख्स से जिस पर त्रास होता है उससे बात नहीं करते, बल्कि वो इधर उधर बातें करते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सरदार को देखते हैं कि वो जो इबादत खाना के अंदर लोग आए थे, लिखा है लोगों से कहने लगा कि 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? आगे सवालिया निशान। तुम जानवर को तो उसकी खुंडी से, उसके थान से खोलकर, चाहे वो बैल हो चाहे गधा हो, उससे तुम ले जाकर क्या करते हो? पानी पिलाते हो। बस क्या वाजिब ना था, क्या ये लाजिम ना था कि जो अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? याद रखिए कि हम सबत को इतना दूर ना दें कि हम कहें कि आदमी सबत के लिए है, ना कि सबत आदमी के लिए। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो यही है, सरदार कारिम जो है वो सबत के दिन को अहमियत दे रहा है, लेकिन सबत का दिन जिसके लिए बनाया गया उसको अहमियत नहीं दे रहा। क्या वाजिब ना था कि जो अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, तुम अपने गधे को, अपने बैल को जो बांधा होता है उसे खोलते हो, जाकर उसे पानी पिला के लाते हो? ये अब्राहम की बेटी है, ये अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है। 18 वर्ष से ये बुजुर्ग गिरफ्तार था, 18 वर्ष से जो है ये कुबड़ी हो चुकी थी। इबादत खाने का सरदार 18 वर्ष उस औरत का कुबड़ापन दूर नहीं कर सका। वो दिन की अहमियत पर जोर देता रहा। सबत का दिन यानी कि सबत का दिन इंसान के लिए है। यीशु मसीह ने फरमाया था कि सबत इंसान के लिए या आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी। 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आली शान कामों से जो उससे होते थे क्या होते थे? खुश होते थे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये चौथा मौजज़ा सबत के दिन किया। यीशु मसीह ने कितने मौजज़ात किए? 7। हम कितने सीख चुके हैं? 4। तो हम 4 से 3 हम और सीखेंगे, फिर क्लोज करते हैं। 4वें बाब के अंदर आते हैं। 4वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन, उनका ही इंजील के अंदर, फिर ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया। सरदार जो थे वो इबादत खानों के होते थे, वो इबादत खाने के सारे इंतजामात को संभालते थे, उनकी देखभाल करते थे।
پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا. سبت کے دن آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کی طاق میں رہے. اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے کیا تھا جی؟ ہاں، جسے جلندر تھا. یسوع نے شرا کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں. سردار بھی ہیں اور شریعت کے کیا ہیں عالم بھی ہیں. یسوع کا سوال ان سے ہے سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں. انہوں نے کچھ بولا چپ رہ گئے. کیا وہ چپ رہ گئے؟ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سبت کے دن آپ شفا نہیں دے سکتے، سبت کے دن آپ جان نہیں بچا سکتے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ آنسر نہیں کر سکتا. دیکھا وہ چپ رہ گئے. اس نے اسے ہاتھ لگا کر کیا بخشی؟ شفا بخشی اور رخصت کیا اور ان سے کہا، سرداروں سے اور شرا کے عالموں اور فریسیوں سے، اور ان سے کہا کہ تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکالے. یعنی کہ جانور کی اتنی اہمیت وہ کرتے تھے، جانور کی اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر کوئی بیل یا گدھا کنویں کے اندر گر جائے سبت کے دن تو یہودی جو تھے وہ فٹ جاتے تھے اور جا کر اس گدھے کو نکالتے تھے. اسے سبت نہیں کرتے. اور ایک انسان جو بیماری میں مبتلا ہے، جو بدرو گرفتا ہے، اس کو اگر یسوع مسیح شفا دیتا ہے تو کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے. بیسیکلی یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح نے جب پہلا معجزہ کیا تو اس شخص کو جو ہے آرام دیا ہے. جب بدرو نکل گیا اسے آرام ملا ہے. جب یسوع مسیح نے پطرس کی سانس کو اس بخار کی بیماری سے نکالا، یسوع مسیح نے بیسیکلی بنیادی طور پر اسے کیا دیا؟ آرام دیا. اور پھر یسوع مسیح نے شخص کا جس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا جب وہ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ مینٹلی طور پر، جسمانی طور پر اس نے آرام محسوس کیا. اور یہ عورت جو 18 برس سے اس کو ابلیس نے باندھ رکھا تھا، شیطان نے باندھ رکھا تھا، جو اپنے اس بڑے پن سے نکل گئی تو اسے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اس کیا ملا؟ آرام ملا. سبت انسان کے لیے بنا ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے. یہاں پر یسوع مسیح نے پھر مثال دی. ان سے کہا کہ کیا تم میں کون ایسا شخص ہے یا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکالے؟ لکھا وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے. یاد رکھیے کہ سبت کے دن آرام کرنا ضروری ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر. کتنی ہم چیزیں سیکھ چکے ہیں؟ کتنے موضوع سیکھ چکے ہیں؟ 5. چھٹے پہ آتے ہیں. جو پتہ ہے کہ ٹائم 19 منٹ ہو چکے ہیں. پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ آگے جا کے سبت کے تعلق سے کہ ہم کس طرح سبت منا سکتے ہیں یا کس طرح سبت کے راہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے. اس سے پہلے بھی بنیادی چیزیں سیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. ویسے نکالے اللہ رسول کی انجیل اس کا 5واں باب. چھٹا اور 7واں جو معجزہ یسوع نے سبت کے دن کیا اس کو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں سے. یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب. اس کی پہلی آیت سے دیکھتے ہیں. ان باتوں کے بعد یہودیوں کے عید تھی. یسوع یروشلم کو گیا. ٹھیک ہے، یروشلم میں دوسری آیت میں یروشلم میں بھیڑ دروازہ ہے، بھیڑ دروازہ کیا لکھے؟ بھیڑ دروازہ.
यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक होश है। क्या है जी? एक होश है जो इब्रानी में बैत हिस्सा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं, और इनमें से बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और बदसुरता लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता होश पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो वो उससे शिफा पा जाता था। ठीक है, वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, ताकि मेरे पहुंचते पहुंचते क्या होता है दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल, फिर तुझे उस होश के पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने उससे कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल, फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और ये दिन कौन सा था? सबत का। अगले आयत 10 में देखते हैं, वो दिन सबत का था। पर यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर क्या कर चल। उन्होंने उससे पूछा कि वो शख्स कौन है या कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि चारपाई उठाकर चल, फिर लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। तो याद रखिए कि मर्तबा हम अपनी बीमारी जो होती है वो गुनाह के सबब से होती है। हर एक बीमारी गुनाह के सबब से नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जो गुनाह के सबब से होती हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के अल्फाज देखिए, लिखा है उसने उससे कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा क्या है। तो याद रखिए गुनाह के सबब से जो बीमारी आती है वो आफत है। यीशु मसीह का फिर बुरा ना करना, फिर गुनाह ना करना। ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो कौन है जी? वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है। तो याद रखिए कि कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है, या सबत के दिन फरिश्ता आसमान से आकर उस होश के पानी में मिलाता था, तो ये बाप काम कर रहा था। बाप का फरिश्ता, वो फरिश्ता जिसको बाप ने भेजा था वो आकर उसको मिलाता था और लोग शिफा पाते थे। यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। सो बाप सबत के दिन सूरज को रोक नहीं देता कि बस सूरज अब बस रोशनी नहीं देगी। दिन जो है वो रुक नहीं जाता, सबत के दिन वो चलता रहता है। यीशु ने फरमाया मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी उससे ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सबत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के ना सिर्फ वो सबत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के। यहूदियों का खुदा को बाप कहना और यीशु मसीह का खुदा को बाप कहना, इनमें फर्क है। यीशु मसीह जब कहता था कि मेरा बाप अब तक काम करता है,
یہودی میرا باپ نہیں کہتے، ہمارا باپ کہتے ہیں، تیرا باپ، ہمارا باپ، وہ میرا باپ نہیں کہتے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ سو کام کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور خدا باپ جو ہے یہ برابر ہے۔ اس کو پولس رسول نے فلیپیوں خط کے اندر جو ہے واضح کیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ تو یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ اس وقت حکم توڑ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر۔ آخری ہم حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد سب ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ آخری حوالے کے بعد ویسے نکالیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9واں باب، یہاں پر ایک شخص ہے، اس کو میں مختصر کرتا ہوں، اس کو آپ جا کے پڑھیے گا۔ یہ شخص جو ہے یہ جنم کا اندھا ہے، جنم کا کیا ہے جی؟ اندھا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ یسوع مسیح نے مٹی سانی تھی، اور مٹی سان جب یسوع مسیح نے اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی تھی اور اسے کہا تھا کہ جا کر شلوہ کے بوجھ میں کر لے، دھو لے، اور پس وہ گیا، اس نے جا کر اس کو دھویا، اور کیا ہو گیا؟ بائبل کہتے ہیں کہ وہ بینا، جب وہ بینا ہو گیا تو تیری میں ایسے لکھا ہے لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ کون سا دن تھا؟ جس سبت کا، وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا، اب بینا ہوں۔ بس بعض فریسی کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں جس نے تیری آنکھیں کھولی، خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن تو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گناہ گار آدمی کیوں پھر ایسے نہیں کھا سکتا؟ بس ان میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ سو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سبت کے دن یہ 7واں موسم کیا۔ یسوع مسیح نے سبت کے دن کیا نکالی؟ روح نکالی، اسے آرام دیا۔ یسوع مسیح نے پترس کی سانس کو جو بخار میں مبتلا تھی اس سے، اس کی بیماری سے اس کو شفا دی، تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح سے آرام دیا۔ ایک شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ درست ہو گیا، یسوع مسیح نے اسے کیا دیا؟ یسوع مسیح نے اسے آرام دیا۔ تو یسوع مسیح نے بیت حسدہ پر جو ایک شخص تھا 38 برس سے بیمار تھا، یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اٹھ چل کے اپنی چرپائی اٹھا جا، تو یسوع مسیح نے اسے کیا دیا تھا؟ شفا۔ کبڑی عورت کو جب یسوع مسیح نے درست کیا تو اسے کیا دیا؟ آرام دیا، اسے سکون دیا۔ سبت کا جو آرام ہے وہ حقیقی آرام جو یسوع مسیح نے اسے دیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کی آنکھیں بند ہیں، بند آنکھوں کے ساتھ وہ سبت کے دن جاتا ہے، آتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر آرام نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس نے آنکھیں کھول کر کیا دیا؟ آرام دیا۔ ایسا کو اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کلام پر جو غور کرتے ہیں کہ میں اور آپ جتنے بھی سبت کے آرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں، ایسے کام ہیں جن سے ہم آرام پانا چاہتے ہیں، جن کے کرنے سے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی سکون نہیں ملتا، ہم اس سے آرام پانا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ تھکے ماتم بوجھ سے سب میرے پاس ہو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام۔